نگر کا باوقار اور بھروسے مند جویلری شو روم اعظم جویلرز۔ جی ہاں، اعظم جویلرز نز اسلامی مسجد، راجیو چوک، کریم نگر، جہاں پر نت نئے دلکش ڈیزائنوں میں سونے اور چاندی کے زیورات مناسب قیمت پر دستیاب ہے۔ اگر آپ کسی بھی فنکشن مثلاً شادی بیاہ کے موقع پر، شادی کی سالگرہ یا برتھ ڈے پارٹی ہو یا عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنا چاہتے ہوں تو آج ہی تشریف لائیں۔ اعظم جویلرز نز اسلامی مسجد، راجیو چوک، کریم نگر۔ ناظرین آداب، TNS ٹی وی میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جو اپنی تاریخی کارناموں کی وجہ سے انسانوں کے دلوں پر گہرے نشان چھوڑ جاتے ہیں، اور جب ان تاریخی کارناموں پر روشنی پڑے گی، انسان سب سے پہلے ان تاریخی کارناموں کو انجام دینے والوں پر نظر ڈالے گا، جس کی مثال شہر کریم نگر کے باب الداخلے پر تعمیر کمان کریم نگر ہے، جو شہر کریم نگر کی خوبصورتی کا آئینہ ہے، اور وہ آنے والے کا استقبال کرتی ہے جس کو 1935 میں نظام سرکار کے دور حکومت کی سلور جوبلی تقریب کے موقع پر شیخان صاحب نے تعمیر کروایا تھا۔ جب ضلع کریم نگر سے پہلے ضلع سرکار الگندل تھا، اس کمان کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس کمان کے درمیان میں میر عثمان علی بادشاہ کے تاج کا ہو بہو نمونہ تعمیر کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں بادشاہوں کے استقبال کے لیے بینروں اور فلیکسی کا دور نہیں تھا، جس طریقے سے آج چیف منسٹر یا وزراء کے دور کے موقع پر فلیکسیوں کے ذریعے استقبال کیا جاتا ہے۔ شیخان صاحب اس وقت ضلع سرکار الگندل کے محصول سے متعلق خزانے کو ورنگل منتقل کرنے کے کام پر مامور تھے، لیکن جب میر عثمان علی بادشاہ نے کمان کی خصوصیت اور تاج سے کافی متاثر ہوئے اور انہیں تا حد نظر جاگیر سے نوازا تھا، جس کے بعد ان کے فرزند جناب شیخ صالح صاحب مرحوم اور ان کے بعد ان کے فرزندوں میاں بھائی مرحوم اور جناب شیخان بن شیخ ابوبکر خالد ان جائیدادوں کو سنبھالے ہوئے ہیں اور خاموش طریقے سے ملت اسلامیہ کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آج بھی وہ کریم نگر میں کافی جاگیر و جائیدادوں کے مالک ہیں۔ اس وقت کے بادشاہوں کا یہ رواج تھا جو بے دریغ لیتے بھی تھے اور بے دریغ دینا بھی جانتے تھے۔ 1905 میں حیدرآباد ریاست کی جدید کاری کے بعد ضلع سرکار الگندل کا نام اس وقت کے خلیدار سید کریم الدین، جو کہ صوفی بزرگ تھے، کریم نگر کے ایک موضع اہریپول رالو تھا، جہاں وہ ایک بستی بسائی تھی اور لوگوں کا علاج معالجہ کرتے تھے۔ انہی کے نام پر ضلع کو موسوم کیا گیا، جس کا نام ضلع کریم نگر رکھا گیا۔ آج بھی سید شاہ کریم اللہ قادری کے نام سے ان کی مزار شریف موجود ہے، جہاں پر بلا لحاظ مذہب و ملت لوگ بارگاہ کی زیارت کرتے ہوئے فیض پا رہے ہیں، جن کا عرس شریف 6 رمضان کو انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مکرم ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے کرم اور اس کے فضل سے ماہ رمضان المبارک کا جیسا مقدس بابرکت مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت پر بے انتہا رحم و کرم اور اپنے فضل و احسان اور اپنی نعمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارکہ کے آمد کے ساتھ ہی اللہ پاک اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اس ماہ مبارکہ میں جو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ ڈالنے والا اس کا کھلا دشمن شیطان تھا، اللہ پاک اس شیطان کو بھی قید و بند میں ڈال دیتا ہے تاکہ اللہ پاک کے بندے اللہ کی بارگاہ میں آسانی کے ساتھ اس کی عبادت اور اس کی بندگی کے لیے آگے بڑھیں اور اس کے رب اور اس کے قرب کی منزلیں طے کر سکیں۔ اسی کے لیے اللہ پاک یہ مبارک مہینہ اپنے محبوب کی امت کو بطور انعام و اکرام عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے بڑی عظیم نعمت ہے اللہ پاک کی۔ اس مبارک مہینے کی جتنی قدر کی جائے اتنی کم ہے۔ خصوصی اہتمام اس ماہ مبارکہ میں امت مسلمہ عبادتوں کا کرتی ہے، فرائض کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس ماہ مبارکہ میں روزوں کی فرضیت کا بھی حکم ہے، روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ
اس ماہ مبارکہ کے آخری عشرے میں حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف کرنا سنت بیان فرمایا ہے۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس اعتکاف کی سنت کو پوری دنیا میں امت مسلمہ کے مرد و خواتین ادا کرتے ہیں۔ مرد حضرات مساجد میں اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں اور خواتین اپنی گھروں میں نماز کے مقام پر اعتکاف کا اہتمام کرتی ہیں۔ یہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم سنت مبارکہ ہے۔ اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی عظمتیں بیان فرمائی ہے۔ خود رب کریم نے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ خود حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں وہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے اور وہ ساری نیکیاں پا جاتا ہے۔ اور ایک مقام پر حضور فرماتے ہیں اعتکاف کرنے والوں کے لیے کہ جو شخص ماہ رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ بندہ ساری دنیا کے معاملات سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے، ساری دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر اس کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور صرف مقصود اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہوتی ہے۔ جو اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو بے انتہا اپنی بارگاہ سے انعامات اور اکرامات سے نوازتا ہے، اور وہ بڑے خوش نصیب سعادت مند لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک یہ نعمت اور یہ عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے بڑا ہی غنیمت ہے۔ اس کے جتنے بھی ایام، جتنے دن ابھی باقی ہیں، ہمیں اس کی قدر کرتے ہوئے اس میں خوب عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بالخصوص اس ماہ مبارکہ کے آخری عشرے میں اللہ پاک نے لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا ہے اس کی تاخراتوں میں، تو اس کا اہتمام کریں، خوب شوق و ذوق کے ساتھ اس میں عبادتوں کا اہتمام کرتے رہیں، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، عبادتوں کا اہتمام کریں، اس ماہ مبارکہ کی برکتوں کو سمیٹیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارکہ کی خوب رحمتیں برکتیں نصیب فرمائیں، اور یہ مبارک مہینہ ہمیں زندگی میں بار بار عبادتوں کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔